آج 18 جمعرات کا دن ہے اور آج جمعرات کے دن کا بڑا ہی طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی کسی بات کو پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی حاجت کو پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون و برکت چاہتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنا گھر چاہتے ہیں، اپنی گاڑی چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن آیت کریمہ اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار لازمی پڑھیے گا۔ ماہ شوال کا پورا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ ماہ شوال جس میں عید الفطر آتی ہے، جسے انعامات لینے کا مہینہ کہا جاتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے نہ تو رجب کی قدر کی، نہ شعبان کی قدر کی، نہ رمضان کی قدر کی، اور آج شوال کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ لیکن اب 18 شوال جمعرات کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پورے مہینے کی کمیاں، پورے مہینے کی لاپرواہی کا خمیازہ مل جائے گا۔ یعنی کہ جس نے شوال کے پورے مہینے میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، وہ آج 18 شوال جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھے، اپنے رب کے سامنے منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگے، اور اس یقین سے مانگے کہ تیری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ آج تیرے سامنے تیرا بندہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، اے میرے رب میری حاجت کو پورا فرما۔ دیکھیں، ہر دن کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ جمعرات کا دن رب کعبہ سے مانگنے کا دن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے علماء کرام، بہت سے اللہ والے، اللہ کے ولی جمعرات کے دن کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے اور رات جمعۃ المبارک کی رات ہے۔ یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہیں کہ اگر کوئی بندہ تھک چکا ہے، اگر آپ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، اگر آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، آپ کی دکانوں پر گاہک نہیں آتے، آپ لاکھوں روپے لگا کر بیٹھے ہیں، آپ کو کسی طرف سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود تو ہیں، پڑھی لکھی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ماں باپ آج بچوں کے رشتوں کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ اگر آپ کے گھر میں مشکلات کے ڈیرے ڈلے ہوئے ہیں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری پریشانی آ جاتی ہے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان دن رات محنت کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے وہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، اگر آپ کی بیٹیوں کے رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، آخر میں کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے، اگر آپ کی نوکری کی کہیں بات چلتی ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ نوکری مل جائے گی، لیکن پھر بھی کسی وجہ سے نوکری نہیں ملتی۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں اولاد نافرمان ہو چکی ہے، ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کی اولاد آپ کی عزت نہیں کرتی، آپ کا کہا نہیں مانتی، آپ کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، تو آج کا یہ وظیفہ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کسی مشکل وقت میں قرض اٹھایا، اب وہ قرض آپ کے لیے پہاڑ بن چکا ہے، وہ قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو آپ نے قرض سے نجات کے لیے بھی آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد میرا رب ہر انسان کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ دیکھیں، وہ رب قرآن میں خود فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ یعنی کہ وہ ذات جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتا ہے، وہ خود فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں۔ اور دنیا داری الٹ ہے، یہاں ہم کسی سے 5000 مانگنے چلے جائیں تو ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے، ہمیں رونا پڑتا ہے کہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ اس بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ خدارا، آج جو انسان دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیتا ہے، جو اس کا یقین بن جاتا ہے، جس کا ایمان بن جاتا ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اور آج میں آپ کو محتاجی سے نکلنے کا، ہر مقصد میں کامیاب ہونے کا، ہر پریشانی سے نجات کا، ہر بیماری سے شفا کا، قرض سے نجات کا،
ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ دیکھیں آج ہر انسان پر جب مشکل وقت آتا ہے، سختی آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ کاش کوئی ایسا وسیلہ بن جائے، کوئی ایسی غیبی مدد آ جائے کہ میری ایک نئی زندگی کا آغاز شروع ہو جائے، ایک ایسی زندگی شروع ہو جائے جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ آج اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں تو آئیے آج 18 شوال جمعرات کے دن کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایسے طاقتور وظیفے ملتے رہیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ 18 شوال جمعرات کا دن ہے، بڑی مراد کا دن ہے۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے 18 شوال جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں وظیفے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ بہت سے لوگ، بہت سی میری بہنیں ابھی بھی ایسی موجود ہیں جنہیں صرف وظیفہ بتا دیا جاتا ہے، جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، جنہیں پڑھنا نہیں آتا، جنہیں ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ والے کیسے پڑھا کرتے تھے اور اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرماتا۔ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ، اللہ کو منانے کا، اللہ سے مانگنے کا ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتایا جائے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں چابی کا ایک دندانہ ٹوٹ جائے تو تالا نہیں کھلتا، اسی طرح اگر آپ اس وظیفے کی کسی خاص بات کو چھوڑ دیں گے یا مس کر جائیں گے تو پھر آپ کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ کی قسمت کے بند تالے نہیں کھلیں گے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت ہر انسان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں کہ جب آپ اپنے مقصد کو لے کر نہیں بیٹھیں گے، رب کے سامنے اپنی حاجت کا اقرار نہیں کریں گے تو اللہ کیسے آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا، فلاں پریشانی ہے، فلاں حاجت ہے، فلاں تنگ دستی ہے، اس مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں، تیری طرف سے غیبی مدد چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے۔ آپ نے نیت کرتے ہوئے رب کعبہ سے آپ نے کبھی بھی تھوڑا نہیں مانگنا، کیونکہ آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں وہ 7 آسمانوں اور زمینوں کو سنبھالے ہوئے ہے، پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے۔ آپ کسی دنیا والے سے نہیں، آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس لیے کھل کر مانگو، جو بھی آپ کی حاجت ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں میں مانگو۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ طوس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر آپ رب کعبہ سے جو مانگتے ہیں مل کر رہتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کی کامیابی کا راز ہے، یہ پیغمبروں کی کامیابی کا راز ہے،
اللہ کے ولیوں اہل بیت کی کامیابی کا راز ہے، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب جسے اللہ نے محبت فرمائی، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو استغفار کا دامن پکڑیں۔ انسان جانے انجانے میں کبھی کبھار کہیں غلطی کر جاتا ہے، کوتاہی کر جاتا ہے، اور پتہ نہیں کس غلطی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے، آپ وظائف پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو وظیفے پڑھتے ہوں گے، راتوں کو جاگتے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوں گے، اور شکوہ یہ ہے کہ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام، پیغمبروں اور اللہ کے جتنے بھی پیارے بندے ہیں، وہ ہمیشہ کسی بھی حاجت، کسی آزمائش، کسی پریشانی سے نکلنے کے لیے پہلے استغفر اللہ پڑھتے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا، پھر وہ کلام پاک پڑھ کر ضد کر کے مانگتے، پھر اللہ اپنے بندوں کی ہر حاجت کو پورا فرماتا۔ اسی طرح آج آپ نے بھی سب سے پہلے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات تو انسان سے جب غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو انسان کا ضمیر اس کی ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہاں پر غلط کیا ہے، یہ غلطی گناہ کوتاہی ہو چکی ہے۔ اگر آپ سے بھی کوئی غلطی کوتاہی گناہ ہو جائے تو آپ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کریں، بار بار استغفر اللہ پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے رو کر توبہ کریں۔ دیکھیں، آج اگر دنیا میں ہمارا کوئی گناہ پکڑا جائے، ہم تو اگلے کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں کہ کسی طرح ہماری جان چھٹ جائے، ہماری عزت پر آنچ نہ آئے۔ لیکن وہ رب جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، جو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہماری ہر بات کو جانتا ہے، ہمارے دل کے راز بھی جانتا ہے، اس رب کے سامنے کبھی گناہ کرنے کے بعد توبہ کی ہے؟ کبھی اس رب کے سامنے آنکھوں میں آنسو لے کر ڈرتے ہوئے خوف سے توبہ کی ہے؟ یہی ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آج پوری امت کی ناکامی کی وجہ استغفر اللہ نہ کرنا ہے، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہ کرنا ہے۔ آج 18 شوال جمعرات کے دن استغفر اللہ کو آپ نے سب سے پہلے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو پڑھتے ہوئے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے جانا ہے۔ لیکن استغفر اللہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، اتنی ہی کامیابی کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے۔ جیسے ہی آپ 11 بار استغفر اللہ پڑھ لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرتا ہے اور جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب اللہ راضی ہے، اب آپ نے اپنی حاجتوں، اپنی مرادوں کے لیے دل لگا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ اب آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ دیکھیں، میں اب اپنے رب سے مانگنے کے لیے آپ کو ضد کرنے کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے ضد کرتا ہے تو ماں تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش پورا کرتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیا وہ رب آپ کی حاجتوں کو پورا نہیں فرمائے گا؟ جس کے خزانے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، جس کی ایک کن پر تقدیر بدل جائے گی۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو بہترین، اگر نہیں آتی تو آپ آیت کریمہ کو دیکھ کر پڑھیں تاکہ کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے اب اگر آپ میں سے کوئی بے گھر بیٹھا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کے پاس اپنا مکان ہو، خوبصورت بھی ہو، بڑا بھی ہو، تو رب کعبہ سے اپنا ذاتی بڑا مکان بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آیت کریمہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب ان پر آزمائش آئی، اللہ نے انہیں بڑے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں قید کیا،
اللہ आजमाइश भी देता है, कामयाबी भी देता है। हजरत यूनुस पर जब आजमाइश आई तो उन्होंने मछली के पेट में अल्लाह को याद किया, आयत करीमा का जिक्र किया और इस यकीन से किया कि अल्लाह को बड़े समंदर में मछली के पेट से आज़ादी देना पड़े। आज हमें भी हजरत यूनुस जैसे ईमान के साथ रब काबा से मांगना चाहिए। अगर आप भी बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, आपको लगता है कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आप बंद गली में जा चुके हैं, हर कदम पर नाकामियां हैं, हर कदम पर मायूसियां हैं, तो आयत करीमा को पढ़ना शुरू करें और आयत करीमा को पढ़कर अपने रब से मांगिएगा। इंशाअल्लाह आयत करीमा पढ़ते हुए आप रब काबा से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता जाएगा। हर नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा, आपके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाएंगे, आपके बेड़े पार होना शुरू हो जाएंगे, वो जो सारी उम्र ना मिल सका आज 18 शवाल जुमेरात के दिन आयत करीमा पढ़ते ही मिल जाएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिमीन एक बार हो गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिमीन दो बार हो गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस सालिमीन तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने आयत करीमा को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना शुरू करना है और आयत करीमा पढ़ते हुए रब काबा से अपनी हाजतों के लिए, अपनी मुरादों के लिए मांगते चले जाएं। अगर आपको नहीं मांगना आता, अपने जुबान अपने अल्फाज में या अल्लाह मुझे ये चाहिए, या अल्लाह मैं ये लेना चाहता हूँ, मेरी ये परेशानी है, मेरी ये मुसीबत है, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, कर्ज नहीं उतर रहा, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे, कारोबार नहीं चल रहा, दिल ही दिल में जिद करते जाए और आयत करीमा को पढ़ते जाएं। सिर्फ 11 बार आयत करीमा पढ़ते हुए अल्लाह वालों का कहना है कि अगर कोई बंदा यकीन कामिल के साथ जुमेरात के दिन आयत करीमा को पढ़ता है, 11 हाजतें लेकर बैठा है और अल्लाह 11 की 11 हाजतों को पूरा कर देता है। अल्लाह वाले जुमेरात के दिन अपनी मुरादें पूरी करवाते थे और आज तो 18 शवाल जुमेरात का दिन है। लापरवाही मत कीजिएगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। लापरवाही करेंगे तो दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने की बजाय आपको जलील और रुसवा होता देखेगी। क्योंकि आज मौका है, पता नहीं अगले साल, अगली बार, अगले दिन, अगले घंटे हमें मौका मिले ना मिले, अभी के अभी इस्तगफार करें, रब को राजी करें और आयत करीमा पढ़कर रब काबा से अपनी मुरादें, अपनी हाजतें पूरी करवाएं। पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा, पूरे साल के दिन फिर जाएंगे, बिगड़े काम संवर जाएंगे, नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। आयत करीमा को 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद देखें, बहुत से लोग वीडियो को स्किप या काट कर भी देखते होंगे, लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप या काट कर देखेंगे तो मेरे नज़दीक आप अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को, इस वजीफे को बताए गए तरीके से मुकम्मल पढ़ नहीं सकते तो फिर आप अपने साथ खुद संजीदा नहीं हैं, फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर एक कुरानी सूरत मुबारका को पढ़ना है जिससे सूरा कौसर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, हम तुझे कौसर नहीं खैर कसीर से नवाजेंगे। जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि सूरा कौसर तुझे कसीर नहीं बेशुमार से अता फरमाएंगे, तो आज सूरा कौसर पढ़ते हुए रब काबा से 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख दिया जाएगा। सूरा कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके कमालात इतने ज़्यादा हैं कि ये हर तरह की बंदिश का तोड़ है। अगर आप कारोबार की बंदिश की वजह से परेशान हैं, आप रिश्तों की बंदिश की वजह से परेशान हैं, आप किसी भी मुसीबत तंगदस्ती में मुब्तला हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो सूरा कौसर पढ़कर रब को याद करें। सूरा कौसर पढ़कर आप रिज़्क़ मांगेंगे, रिज़्क़ मिलेगा, दौलत मांगेंगे, दौलत मिलेगी, दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। आज सूरा कौसर पढ़ते हुए अगर कोई बंदा रब काबा से अपनी मुरादें पूरी करवाना चाहता है, अपनी हाजतें पूरी करवाना चाहता है, तो सूरा कौसर पढ़कर मांगे। इसे रिज़्क़ और दौलत का वजीफा कहा जाता है। अगर आप रब काबा से रिज़्क़ और दौलत चाहते हैं, बंद कारोबार में तरक्की चाहते हैं, अपने बिगड़े काम संवारना चाहते हैं, तो सूरा कौसर पढ़कर मांगे। आज मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाकर कहता कि 18 शवाल जुमेरात के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना, क्योंकि आज खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें 18 शवाल जुमेरात के दिन आयत करीमा और सूरा कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने का मौका मिलेगा।
جو وظیفہ پڑھیں گے وہ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، وہ اپنی مدد آپ سے نہیں بلکہ اللہ نے انہیں چنا ہے، انہیں توفیق دی ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیجئے۔ ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے 11 ناممکن حاجات جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آج جمعرات کے دن 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں 11 مرادیں لے کر بیٹھیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی 11 کی 11 حاجتیں بھی پوری فرما دے گا، 11 کی 11 مرادیں بھی پوری فرما دے گا۔ 11 بار سورہ کوثر مکمل پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ دیکھیں، جب آپ رب کو راضی کر لیتے ہیں پھر دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جب آپ رب کو ناراض کر لیتے ہیں، دنیا کی کوئی تمام طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، کوئی آپ کو نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ اس لیے جب کامیابی کا راز رب کی رضا میں ہے تو استغفر اللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کریں۔ یہ 3 نماز بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کریں۔ وظیفہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ انعامات کے لیے اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھنا پڑتا ہے، منگتا بیکاری فقیر بننا پڑتا ہے، پھر جا کر حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ نماز پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے، وظیفہ پہاڑ سمجھ کر تسبیح کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی پہاڑ فتح کر لیا، لیکن دعا نہیں کرتے۔ دعا کامیابی کی کنجی ہے۔ وظیفے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے، 4 یاروں کے صدقے مانگیے، اہل بیت کی فضیلت و برکت سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کو ضرور پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دل کھول کر زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک و شیئر کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو کہ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پسند بھی آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں، مجھے احساس ہو جائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو واقعی پسند آئی ہے۔